عليك سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. محترم سامعین، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام شریف کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اس مہینے کو بہت ہی فضیلت حاصل ہے، بہت ہی عظمت اور بابت کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اس رات میں ہونے والے بہت سارے واقعات سے نسبت حاصل ہے، جن میں بالخصوص نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدہ کائنات کے لخت جگر، علی مرتضیٰ کے نور نظر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے اور محبوب نواسے حضرت سیدنا امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے بالخصوص اس سے نسبت حاصل ہے۔ اور اس مہینے کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا ہے۔ اسلام میں 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے اشہر الحرم فرمایا ہے قرآن میں، جو 4 حرمت والا مہینہ ہے۔ مطلب اس میں سختی اور تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اس میں جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے فتنہ و فساد، قتل و غارت، خون ریزی، کسی بھی طریقے کا کوئی کام اس میں انسان نہ کرے، سختی کے ساتھ وہ روکا رہے، ورنہ اسلام کا مطالبہ تو ہر وقت یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ و رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ اپنی زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر لے۔ لیکن بالخصوص اس 4 مہینے کو، جن میں سے پہلا مہینہ ذی القعدہ شریف کا ہے، اور دوسرا ذی الحجہ جسے قربانی والا مہینہ کہتے ہیں، اور تیسرا یہی جو ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، یعنی محرم الحرام شریف کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ، اور چوتھا رجب المرجب کا مہینہ ہے، جسے اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ بہرحال میں اس مختصر سے وقت میں زیادہ کچھ نہ بیان کر کے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوق کو پیدا فرمایا، سارے مخلوقات کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام مخلوقات میں 2 کو، انسان و جنات کو، ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم، بالائے کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ تو اب ہر ایک انسان اور ہر اللہ کے بندے کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس کا شب و روز، اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزرے۔ اور یہی درس ہمارے اکابرین نے اور بالخصوص نواسہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ جب ہم حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے اہل خاندان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ان کا ہر لمحہ ہمیں جو ہے اس چیز کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے کہ ایک انسان کو کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ہم بہت ہی بے باکی کے ساتھ اور بہت ہی دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، اور ہر ایک شخص اپنے نام کے آگے حسین لگانے کو فخر تصور کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو جنتی ہونے کی طرف جو ہے آپ
کے لیے جو ہے جنتی ہونے کی علامت بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ نواسا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ تو ہر شخص اپنے نام کے آگے حسین لگانے کو فخر محسوس کرتا ہے اور وہ حسین لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو حسینی کر رہے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو حسین کا طرز عمل عطا فرما دے۔ ورنہ تو جب ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے معاشرے اور اپنے سماج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ ہم صریح جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ کو حسینی کہہ کر کے۔ آپ سرکار امام علی مقام اور ان کے ان مقدس جانثاران کی تاریخ کو آپ پڑھیں کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ حضرت امام حسین نے اپنا مقدس گھر، اپنا مقدس وطن جسے مدینۃ المنورہ ہم اور آپ اس کے نام سے جو ہے جانتے ہیں، اور جانتے کیا ہے، وہ ہم سب کا جو ہے مرکز عقیدت ہے۔ وہ مدینۃ المنورہ جس کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مدینۃ المنورہ میں رہنے والے شخص کو اگر کوئی شخص جو ہے خوف زدہ کر دیتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ پھر جو ہے اس کی طرف میں نظر رحمت نہیں فرماؤں گا۔ وہ مدینۃ المنورہ اس سے بہتر جگہ اور کون ہو سکتی ہے کہ جہاں خود جو ہے سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اپنے آرام کے لیے پسند فرما لیں۔ تو یہ وہ مقدس وطن کو حضرت سرکار امام علی مقام نے چھوڑا کیوں چھوڑا؟ کبھی آپ ان کی تاریخ کو جو ہے یاد کریں اور پڑھیں۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ ایک انسان اگر حضرت امام حسین اور خانواد نبوت کی ان تاریخوں کو پڑھ لے تو شاید نہیں بلکہ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ دل اور اخلاص سے اگر جو ہے تاریخ کربلا کو اگر وہ پڑھ لے تو کبھی بھی اس کی نظریں اور اس کے قدم جو ہے غلط راہ کی طرف نہ بڑھیں، نہ اس کی نظریں غلط چیزوں کی طرف اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سرکار امام علی مقام نے جو ہے کیا کیا، کس بنیاد پر انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر بار چھوڑ کر کے، اپنے تمام خاندان والوں کو چھوڑ کر کے جو ہے چند لوگوں کو لے کر کے آپ جو ہے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر گئے اور جانے کے بعد خود بھی جام شہادت نوش فرمایا اور اپنے تمام گھر اور کنبے والوں کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیوں گئے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی سوچا آپ نے کس وجہ سے؟ معاذ اللہ کچھ لوگ بے باکی کی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ وہ حکومت کے لیے گئے تھے۔ بدبختو، تمہارے باپ کی حکومت نہیں ہے، جس حکومت کے تم تعلق سے تم بکواس کر رہے ہو وہ حکومت بھی حسین کے قدموں کے نیچے ہے۔ پوری کائنات کو میں جہاں جہاں جو حکومت کر رہے ہیں وہ سب حکومت حسین کے قدموں سے انہیں ملی ہے۔ اس کے تعلق سے تم کہتے ہو کہ وہ جو ہے منصب اور مرتبے کے لیے گئے تھے۔ ارے وہ حسین جس کے یہاں سے سب کو ان چیزوں کی خیرات بٹتی ہو اور قیامت تک بٹے، اس کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ تو صاحب جب آپ غور کرو گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ بات کیا تھی۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ابھی مشکل سے صرف 60 سال کا زمانہ جو ہے رسول اللہ کی ظاہری زندگی سے جو ہے گزرا تھا، صرف 60 سال کا زمانہ، اور نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں یہ فرما بھی دیا تھا کہ سب سے پہلا وہ شخص جو مذہب اسلام میں رخنہ اندازی کرے گا وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جسے یزید کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میرے دین اسلام کو اگر نقصان پہنچانے والا کوئی شخص ہوگا تو یہی وہ بدبخت ہوگا جو میرے دین اسلام میں رخنہ اندازی کرے گا۔ اور ابھی 60 سال ہی ہوئے تھے کہ پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جسے ہم ان ہوا الا وحی یوحا کہتے ہیں کہ نبی وہ بولتا ہی نہیں اپنی مرضی سے، وہی بولتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور وہ چیزیں آیا ہونے لگی۔ وہ بدبخت یزید لعین
جس نے ہر طریقے کی جو ہے گنڈا گردی کو عام کر دیا تھا، جس نے ہر طریقے کے فتنہ و فساد کو جو ہے برپا کر دیا تھا، ہر طریقے کی چیزوں کو، جس چیزوں سے اسلام نے سب کو ہٹا کر کے جو ہے صحیح راستے پر لا کر کھڑا کیا تھا، اس بدبخت اور اس لعین نے جو ہے، اس مردود نے انہی چیزوں کو جو ہے عام کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور اپنے روب اور دبدبے کی بنیاد پر جو ہے اس نے جو ہے ان تمام غلط حرکات کو جو ہے عام کیا۔ وہ شراب جس کو اسلام نے حرام قرار دیا، وہ شراب جس کو اسلام نے ناپاک اور نجس قرار دیا، اس بدبخت نے جو ہے شراب کی بھٹیاں جو ہے عام کر دی۔ وہ اسلام جس نے زنا کو حرام قرار دیا، وہ اسلام اور وہ قرآن جس نے زنا کے قریب بھی جانے کو جو ہے سختی کے ساتھ منع کیا، اس زنا کو اس بدبخت نے عام کر دیا۔ یہ وہ لعین اور وہ بدبخت ہے جس نے جو ہے ہر طریقے کی برائی کو عام کیا، نشہ عام کر دیا، ہر چیزوں کو۔ جب یہ ساری چیزیں جو ہیں عام ہونے لگی تو اس وقت جب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا شخص جو ہے کھڑا ہوتا کہ جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں اور جن خرافات کو ختم کر کر کے لوگوں کو جو ہے جہنم کے جو ہے کنارے سے لا کر کے جنت کے کنارے تک پہنچا دیا تھا، پھر جو ہے اسے جہنم کے دہانے پر پہنچانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، پھر کوئی روکنے والا ہوتا۔ تو ایسے خطرناک وقت میں ان تمام خرابیوں کو روکنے کے لیے، ان تمام بری باتوں اور تمام خلاف شرع حرکات سے باز رکھنے کے لیے اگر کوئی اٹھا بھی تو کوئی اور نہیں، وہ نواسے رسول اللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک جو ہے کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جا کر کے جو ہے جس انداز سے جا کر کے انہوں نے جو ہے دین اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، قیامت تک جو ہے رسول اللہ کی امت اسے بھلا نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو کیسی کیسی صعوبتیں، کیسی کیسی مشکلوں کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن آج وہی شخص جو اپنے نام کے آگے حسین لکھ رہا ہے، وہی شخص جو حسینی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار اور محب اور عاشق اپنے آپ کو جو ہے کہہ رہا ہے اور کہلوا رہا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص میں اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑی فخر سے اپنے آپ کو وہ حسینی کہتے ہیں، کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چیزوں کی معاذ اللہ اجازت دی تھی جو آج ہمارے سماج اور آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو گیا ہے؟ حضرت امام حسین نے تو اپنا وطن عزیز اور اپنے گھر و بار کو تو اس لیے چھوڑا تھا کہ یہ لوگ جو نشے کی طرف بڑھ رہے تھے ان کے جو ہے اس سے روکا جائے، یہ خرابیاں جو عام ہو رہی ہیں ان سے اس کو باز رکھا جائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر جو جام شہادت نوش فرمایا ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہی چیزیں جو عام ہو گئی تھی، جو خرابیاں، جو خرافات، جو خلاف شرع چیزیں جو عام ہو گئی تھی، ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے حضرت امام علی مقام نے جو ہے اس طریقے سے کوشش کر کے اپنے نانا کے لائے ہوئے دین متین کی حفاظت کر لی، اور اس طریقے سے جو ہے اسلام کو جو ہے برباد ہونے سے بچا لیا۔ لیکن آج آپ دیکھیں، آج وہی کام جو یزید کا کام تھا، وہی کام آج ایک نام نہاد حسینی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کام جو ایک یزید کا کام تھا، وہ کام آج جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کام جو یزید بدبخت کا کام تھا، جس بنیاد پر قیامت تک یزید پر لعنتیں جو ہے بھیج دی جاتی ہی، کام جو ہے ایک نام نہاد جو ہے حسینی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو حاضر ہونا ہے، اور کل جب امام علی مقام جب پوچھیں گے وہاں کہ ہم نے اپنے نانا جان کی دین کو جو ہے صحیح طریقے سے اپنی خون کی سینچائی کر کے پورے خاندان کو کٹا کر کے تم تک جو ہے خالص اپنے نانا کا دین پہنچایا تھا، تم نے اس کے باوجود جو ہے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اس وقت بتاؤ نوجوانوں، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ ارے نیکیاں تو نیکیاں نہیں کر رہے، کم سے کم تم برائیوں سے تو بچو۔
وہ نماز جو کفر و ایمان کے درمیان تو جو ہے خط فاصل ہے، آج آپ دیکھیں ہم نے نماز کو کتنا ہلکا سمجھ لیا ہے معاذ اللہ۔ آپ جانتے ہیں قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں، جب قرآن اور حدیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے، جب علماء کرام سے پوچھیں گے تو قرآن کی جب آیہ کریمہ پڑھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو جب آپ پڑھیں گے اور علماء سے سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک شخص جو نماز کو نہیں پڑھتا ہے اس کا اللہ رب العزت نے تو صاف طریقے سے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ تو خدا را ہم اور آپ حسینی ہیں، اللہ ہم سب کو جو ہے حسینیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کو زندہ رکھے اور اسی حسینیت پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ لیکن خدا را حسین کی تاریخ کو آپ پڑھیں، حضرت امام حسین کی زندگی کو پڑھیں، حضرت امام علی مقام نے کس طریقے سے جو ہے اپنے مصطفیٰ کائنات کے مقدس دین کی کس طریقے سے حفاظت اور جو ہے اس کے لیے جو ہے آپ کوشاں ہوئے اور کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ آج ہم بہت آسانی کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں، ہمیں تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ایمان جو ہے نصیب ہو جا رہا ہے۔ لیکن پوچھئے ایمان اگر پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھئے، ایمان کے تعلق سے اگر معلوم کرنا ہے تو مقدس صحابہ کرام سے آپ پوچھیں ایمان کس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری تاریخیں ہمارے اکابرین کی ہمارے سامنے ہیں، لیکن اللہ اکبر اس کے باوجود آج ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ایسا تباہ و برباد اور ایسے راستے کی طرف جو ہے رواں دواں ہے جو صریح اسے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ زندگی بس پل بھر کی زندگی ہے۔ ابھی ایک سانس نکلی ہے، پھر واپس آئے گی یا نہیں، سانس واپس جو نکلی ہے واپس آئے گی نہیں، یا جو واپس گئی ہے پھر واپس آئے گی یا نہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے، لیکن ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ خدا را ہم اپنے اکابرین کی زندگی کو پڑھیں اور ہم اپنے اکابرین کی زندگی کو اپنے لیے جو ہے طرز عمل بنائیں، انہی کے نقش قدم پر ہم چل کر اپنی دنیا کو بھی آباد کریں اور آخرت کو بھی آباد کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اور فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اور صرف جو ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آپ فرائض کو بخوبی انجام دیجئے۔ جو شخص فرائض کو بخوبی انجام دیتا ہے، بخوبی انجام دینے کا مطلب ہے جیسے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، تو جب ایک شخص ایک وقت کی نمازیں جب وہ پڑھ لیتا ہے اور دوسرے وقت کے انتظار میں وہ رہتا ہے اور اس انتظار میں جو وہ جائز کام کیا کرتا ہے تو کہا فرماتے ہیں کہ وہ تمام کام بھی اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے رات کی نماز عشاء کی نماز پڑھی اور بستر پر لیٹے، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ اے اللہ سو رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے رہ جائیں اور فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ پروردگار عالم تیری تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں کہ مجھے بر وقت اپنی عبادت کے لیے جگہ دینا۔ جو شخص اس فکر مند ہو کر کے اور اس خیال کے ساتھ جب وہ بستر پر جاتا ہے اور جب وہ پوری رات بستر پر سویا ہوا ہوتا ہے، لیکن یقیناً جو ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں یہ بظاہر سو رہا ہے لیکن یہ میری عبادت میں مصروف ہے، اس کو سونے کو بھی عبادت میں شمار کر لو۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اسلام ہے۔ لیکن آج اب ہم دیکھیں آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، حسین کی قربانی کو یاد کریں۔ حضرت امام علی مقام نے کس طریقے کی قربانی ہمارے اور آپ کے لیے پیش کی ہے، اس سے پہلے ان کے نانا جان نے مصطفیٰ کائنات نے کیسی قربانیاں ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے پیش کی ہے۔ کیا کچھ نہیں سہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کیا کچھ نہیں سہا۔ ہر طریقے کی اذیتیں، ہر طریقے کی تکالیف،
ہر طرح کے مصائب و آلام آپ نے برداشت کیے، یہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس لیے ان سب کا خیال کریں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ ہم حسینی ہیں تو حسینی کردار پیدا کریں، حسینی جذبہ پیدا کریں، اور امام علی مقام کے نقش قدم پر چلیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم ان کی محبت پر ہم سب کو باقی رکھ، اور انہی کی محبت پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ مقدس مہینہ محرم الحرام شریف کا، خدا را اس کو ویسے رائے گاں آپ نہ کریں، بڑی مقدس ہے، اور اس میں بھی بالخصوص عاشورہ کا وہ مقدس دن کتنا عظمت اور فضیلت والا وہ دن ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے میں تمام عاشقان حسین سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے جو ہے طور پر اپنے اپنے گلیوں میں چوراہوں پر جو ہے سبیل جو ہے قائم کریں، اور ہر آنے جانے والوں کو سرکار نے امام علی مقام سبیلیں جو ہے لوگوں کو جو ہے آپ پلائیں۔ اس طریقے کے جو ہے کام آپ جو ہے سرکار امام علی مقام کی طرف سے کریں، انشاءاللہ ان کا فیضان ہمیں اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ یقیناً ملے گا، اور جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ہر روز ہم اپنے گھروں میں اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق جو ہے ان مقدس شہدائے کرب و بلا کے نام جو ہے جس طریقے سے بھی ہو سکے ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، ان کے نام پر غربا اور مساکین کو کھانا کھلائیں۔ ہم جو ہے ان غربا اور مساکین کو انہی مقدس شہدائے کرب و بلا کے نام پر جو ہے ہم ننگوں کو کپڑا جو ہے پیش کریں۔ اس طریقے کا جو ہے ہم کام کریں، اور کام کر کر کے جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ یہی سب ہے جس کے لیے ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، ورنہ آپ سوچئے وہ کیا زندگی ہے جو ایک شخص پیدا ہوا، جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارا، اور پھر وہ مر گیا اور قبر میں چلا گیا، اور اس کے بعد بس زندگی اسے نہیں کہتے ہیں۔ زندگی یہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی دوسرے کے لیے کام آ جائے، دوسرے کے لیے کام آ جائے، یہ اصل میں زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے تو جس کی زندگی جتنے لوگوں کے لیے کام آتی ہے نا، اتنے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اتنے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ آج کیا بات ہے، 1400 سال ہو گئے نا جی، 1400 سال ہو گئے کربلا کا وہ معرکہ پیش ہوا اور وہ ختم ہو گیا۔ 1400 سال کے بعد بھی صرف مدینہ اور مکہ میں نہیں، صرف جو ہے جزیرہ عرب میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کا کوئی کونا ایسا ہمیں دکھلا دو جہاں یاد حسین نہ منایا جاتا ہو، اور انشاءاللہ قیامت تک منایا جائے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ اس لیے کہ حضرت امام حسین نے اپنی زندگی کو صرف اپنی زندگی کے لیے محدود نہیں کیا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کو قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ تو جب تک دنیا آباد ہے تب تک یاد حسین منایا جاتا رہے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو صرف اپنی زندگی نہ سمجھیں، بلکہ جو ہے آپ دوسرے کے لیے بھی اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو جو شخص اپنی زندگی دوسروں پر قربان کرتا ہے، اس کی بھی جو ہے جزا اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب قدیر ہم سب کو جو ہے امام علی مقام اور جملہ شہدائے کرب و بلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔